ہم گناہگار ہیں، لیکن جتنے لوگ بیٹھے کسی کے پیروں میں جوتیاں ہیں، سارے لوگ جوتیاں اتار کے آئے نا برش عذاب پہ. آپ قریب آتے یہ منصوب امام حسین سے پرچم، لیکن جیسی پرچم آتا ہے ہاتھ بڑھ جاتے چومنے کے لیے. جتنے بھی گناہگار ہو جو جنا چومتے ہیں، تابوت چومتے ہیں، کبھی اپنے حضرت کی حرمت کی نہیں کی. مولا ہم گناہگار ضرور، لیکن آپ سے منسوب ایک چیز بھی دکھتی ہے، ہم چومتے ہیں. ہور نے تو اس لجان پہ ہاتھ ڈال دیا تھا، لیکن اگر حسین اس ہور کی خطا بھی معاف کر سکتے ہیں تو کسی کی خطا معاف ہو سکتی ہے. ہر جوان کی خطا معاف ہو سکتی ہے. کبھی راستے بند ہوئے نہیں ہے. ایک داستان عرض کرنا ہے اور آ جاؤں گا مشاہد کی طرف. کیسے کیسوں کی غلطیاں معاف کیا ہے پروردگار. اللہ سب کی غلطیاں معاف کرتا ہے، کیسے کیسوں کی خطائیں معاف. امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ اس نوجوان کو سلامت رکھے اور ہمارے تمام نوجوانوں کو توبہ اور استغفار کی توفیق پروردگار عطا کرے. کہاں تک پلٹ سکتے ہیں. چھٹے امام نے داستان بیان کی. آپ دیکھیں داستان اور پھر آ رہا ہوں میں مشاہد کی طرف. داستان معذرت کی آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو جائے گا. ایک صلوات ہوگا لیکن اسی داستان پہ میں مشاہد پہ آتا ہوں. امام کہتے بنی اسرائیل کا زمانہ، ایک عابد عبادت کرنے والا، بہت زیادہ عبادت، بہت عبادت. اور اسی لیے سارے جوانوں سے گزارش ہے، عبادت اگر علم کے ساتھ ہو تو اس عبادت میں کمال ہوتا ہے. عبادت اگر جہالت کے ساتھ ہو تو یہ عبادت کہیں نہیں لے جاتی. جہالت کے ساتھ عبادت شیطان بنا دیتی ہے. علم کے ساتھ عبادت میں اگر سو بھی جائے تو مرضی پروردگار کا سودا کر لیتے ہیں. یا علم کے ساتھ عبادت. امام کہہ رہے ہیں ایک عابد تھا، بہت عبادت کر رہا ہے بنی اسرائیل. شیطان پریشان ہو گیا اس کی عبادت سے. شیطان نے اپنے چیلوں کو جمع کیا. آؤ میرے چیلوں کہاں ہو؟ سارے چیلے آ گئے. شیطان ارے بھیا کوئی اس کو بہکائے گا، کتنی عبادت کر رہا ہے یہ، آئے کوئی بہکانے والا. اب ایک چیلا آگے بڑھا، اس نے کہا کہ ہم بہکا دیں گے. کہا کیسے؟ کہا کہ پیسے سے. پیسے سے. شیطان نے کہا نہ بہکا پاؤ گے، تمہارے بس کا نہیں، سائڈ رکھو. دوسرا آیا ہم بہکا دیں گے. کیسے؟ عورت کے ذریعے سے. شیطان نے کہا تم بھی نہیں بہکا پاؤ گے. آتے رہے شیطان نہیں. ایک آیا اس نے کہا ہم بہکائیں گے. کہا کیسے؟ کہا یہ عبادت کر رہا ہے نا، اس کو عبادت کے ذریعے سے بہکائیں گے. شیطان نے کہا تم کامیاب ہو جاؤ گے، جاؤ. اترا انسانی صورت میں. یہ عابد عبادت کر رہا، اس کے پہلو میں گیا، خود بھی مسلح بچھا دیا. اچھا جو بہت عبادت کرتے ہیں کبھی کبھی ان کو غرور آ جاتا ہے، ارے ہم تو نماز شب پڑھنے والے، ہم تو اتنی مجلس. ایسے دیکھتے ہیں گھور کے دوسرے کو، یہ تو صرف واجب پڑھنے والے، ان کی کیا حیثیت. حیثیت حقیقت میں اسی کی رہتی، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، ختم ہو جاتی ہے حیثیت. وہ گیا شیطان، اس نے مسلح بچھا دیا. اب ان کو اپنی عبادت کا غرور. بہت لمبے لمبے سجدے کرنے والے، سجدہ کرتے کرتے کبھی کبھی سر اٹھائے تو دیکھے کہ ہم تو اتنا سجدہ لمبا کرتے تھے، ہم سے بڑا والا آ گیا. یہ تو ہم سے بھی 2 ہاتھ آگے. تو جب کسی کو یہ احساس ہو جاتا کہ ہم سے آگے ہے، تب اس کے آگے نتمستک ہوتا ہے. بھائی پیسے والا کا کسی کو غرور ہو تو تب تک نہ جھکے گا جب تک کہ اس سے بڑا نہ آ جائے. کسی کو علم کا غرور ہو تب تک نہ جھکے گا جب تک اس سے بڑا نہ آ جائے. اس کو عبادت کا غرور تھا. اب اس نے سوچا ہماری نماز ختم ہو جاتی، اس کی نماز ہی نہیں ختم ہو رہی. بہت دنوں کے بعد جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا، بھائی تم نے کہاں سے یہ جذبہ عبادت پیدا کر لیا؟ ہم تو اپنے آپ ہی کو سمجھتے تھے، تم تو اتنے اسپیشل، کہاں سے؟ اس نے کہا تم نہ کر پاؤ. کبھی بتاؤ کہاں؟ کہا بھیا آپ نہ کر پائیں گے. اتنا اس کو کہا نہ کر پائیں گے کہ وہ بیچارہ گر گرانے لگا. بھائی بتا دوں. اس نے کہا اچھا کرو گے؟ کہا ہاں کریں گے. کہا دیکھو اس کے لیے پہلے گناہ کرنا پڑے گا.
کہا ایسا گناہ؟ کہا ہم تو عام آدمی تھے، ایک دن ہم چلے گئے غلط ایریے میں، غلط علاقے میں، اور ایک فاحشہ عورت، مشہور عورت ہے، ہم گئے وہاں جا کے ہم نے گناہ کیا۔ گناہ کرنے کے بعد پھر احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کتنا غلط کام کیا ہے، اور اسی احساس نے مجھے عابد بنا دیا۔ تم اگر حقیقت عبادت تک پہنچنا چاہتے ہو تو ایک بار تم بھی یہ کام کرو، تاکہ اس کے بعد تمہیں خود فیل ہو کہ ہم نے غلط کیا ہے اور عبادت میں مزہ آئے۔ کہاں جانا ہے؟ کہا فلاں جگہ جانا ہے۔ کہا کہ فری میں؟ کبھی 2 درہم لگے گا۔ تو صاحب نے کہا ہمارے پاس پیسہ بھی تو نہیں ہے، اب وہ ہم دیے دے رہے۔ دیکھیں گناہوں کے راستے پہ لوگ پیسہ بڑی آسانی سے خرچ کر دیتے ہیں کہ یہ پیسہ تو کوئی فتنہ پھیل جائے۔ اچھائی کے راستے پہ پیسے آسانی سے نہیں نکلتے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد وآلہ۔ اس کو پیسہ دیا، پیسہ دے کے بھیجا، وہ چلا گیا گلی معلوم میں، عابد آدمی ہے بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے علاقہ کہاں ہے، ایڈریس پوچھتے پوچھتے پہنچا، لوگ بھی اس کو ایڈریس بتا رہے تھے۔ مثلاً میں جس لباس میں ایڈریس پوچھنے لگوں، اب وہ عبادت کے لباس میں ایڈریس پوچھ رہا ہے، سب گھبرا رہے، یہ کس کا ایڈریس، کس کا ایڈریس؟ چلا گیا گلی میں پہنچا، دروازے پر دق الباب کیا، اندر سے وہ عورت نکلی، اس سے اپنے ارادے کو بیان کیا، اس نے اوپر سے نیچے تک دیکھا کہ ایسا ہے آپ ادھر کمرے میں بیٹھیے، اس کو بٹھایا، جب یہ بیٹھ، یہ عورت آئی، کہا پہلے آپ پانی پیجیے۔ دیکھیں کیسے کیسے گناہوں کے گناہ پروردگار، گناہگاروں کے گناہ پروردگار معاف کرتا ہے۔ اس عورت میں جو فاحشہ مشہور ہے، جو جہنمی طے ہے، جس نے اس کو کمرے میں بٹھایا، بھی بیٹھی، پانی پیش کا پانی پی۔ آپ سورج سے ایسے لگتے ہیں، آپ حیات سے ایسے لگتے ہیں، آپ کہاں یہاں چلے گئے؟ آپ کیوں چلے گئے؟ اس نے پوری داستان بتائی کہ ایک عابد ہے اور عبادت کے اس درجے پہ پہنچے اور ایسے پہنچے۔ اس نے کہا دیکھو مجھے یقین ہے کہ وہ شیطان تھا، مجھے یقین ہے شیطان تھا، تم پلٹ کے جاؤ، وہاں پہ تمہیں کوئی ملے گا نہیں، جاؤ اپنے دامن کو گناہوں میں آلودہ نہ کرو، جاؤ تم دیندار آدمی اور نیک آدمی ہو، جاؤ خود کو بچا لو۔ یہ عابد چلا گیا، اس کو وہاں پہ امام کہہ رہے، وہاں جب پہنچا تو شیطان ملا نہیں۔ اسی شب میں یہ عورت دنیا سے چلی گئی۔ اس کے گھر کے باہر خود بخود دروازے کے اوپر لکھ گیا ایک جنتی عورت دنیا سے گئی ہے، ایک جنتی عورت دنیا سے گئی ہے۔ لوگوں نے لکھا ہوا دیکھا نیچرل، لوگ تو جانتے تھے کیسی عورت ہے، گھبرائے پتہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں کیا۔ 3 دن تک کسی نے جنازہ اٹھایا نہیں۔ اس زمانے کی چھٹے مانگے تھے، اس زمانے کا جو رسول تھا اس کو وحی ہوئی، پروردگار نے کہا میری کنیزیں خاص دنیا سے گئی ہے، جاؤ اس کو غسل دو، کفن دو، نشیہ جنازہ کرو، اس کو دفن کرو۔ کیوں کنیزیں خاص؟ اس لیے کہ ایک عابد کو گناہ سے بچا لیا، ایک عابد کو گناہ سے بچا لیا۔ اب سمجھے اپنے گناہ معاف کروانا ہے نا، کسی کو گناہوں کی طرف نہ لے جاؤ، گناہوں کے دلدل سے نکال کے لے آؤ، چاہے کتنا گناہگار ہو، پروردگار تمہیں اپنا بندہ خاص بنا لے گا۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد وآلہ۔